حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے آپ پر قابو پانا ہر قسم کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ غصہ کمزوروں کا ہتھیار ہے، طاقتور وہ ہے جو غصے میں بھی خود پر قابو رکھے۔ اپنی اصلاح میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ لوگوں کی برائیاں دکھنا چھوڑ دو۔ حضرت علی نے فرمایا، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ اخلاق کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ ماضی کا قیدی نہ بنو۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کم کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ کوشش کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے خدا کے سامنے رو کر صبر نہ مانگے۔ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، محنت جاری رکھو، صبر سے کام لو اور اپنے رب پر یقین رکھو۔ ایک دن وہ وقت بھی آئے گا جب تمہاری محنت تمہاری پہچان بن جائے گی۔ آج کا درد کل کی کامیابی ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ اچھا اخلاق ایسا خزانہ ہے جو بانٹنے سے اور بڑھ جاتا ہے۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگانے کو رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا، وہ بھیجے گا مدد، سنو تم دعائیں کرتے رہنا۔ محبت دل کی خاموش دعا ہے جو لفظوں کے بغیر دوسرے کی خوشیوں کی تمنا کرتی ہے۔ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں برائی سے بہتر بنانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ تم نے تو اپنی طاقت سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ رکھا ہے، تمہارا بھروسہ یقیناً نہیں جائے گا، اللہ تمہیں ہر آزمائش۔ حضرت عمر بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا صرف خیر ہی لاتی ہے۔ انسان کی اوقات نہیں، وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والے نیک بندے کرتے ہیں۔ جس کے پاس توقع، نیکی اور ایمان ہو، اسی کی اللہ کے نزدیک عزت ہے۔ لوگوں سے ذکر کتاب نہیں ہوتی، کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں برائی سے بہتر بنانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اشارہ کو سمجھو، جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو پرچھائیاں بھی بڑی ہونے لگتی ہیں۔ اگر مرد کا غصہ اور عورت کی زبان قابو میں رہے تو ہر گھر امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کے سامنے اپنی پریشانی اور غموں کا بیان مت کرو، کیونکہ وقت آنے پر تمہارے الفاظ ہی تمہارے خلاف بیان کر دیے جاتے ہیں۔ جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کریں، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ دلوں میں اترنے کے لیے چہروں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے پر ہی سزا ملے، حد سے زیادہ چپ رہنے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے انسان خاموش ہو، کیونکہ جب فرق ہی نہیں پڑتا تو شکایت کیسی؟ انسان کی اصل پہچان اس کی اخلاق سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کے لباس یا دولت سے۔ انسان کی اصل پہچان اس کی اخلاق سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کے لباس یا دولت سے۔ مصیبت بار بار آتی ہے اور بار بار بتا کر جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ٹوٹنا ہوا بھروسہ اور گزرا ہوا وقت زندگی میں کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ مجھ سے کسی نے پوچھا، درد کی قیمت کیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے کیا پتا، مجھے تو لوگ مفت ہی دے دیتے ہیں۔ جس طرح چھوٹے سے سوراخ بند کمرے میں سورج طلوع ہونے کا پتہ دیتا ہے، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتی ہیں۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہو، کیونکہ بدل اکیلا سورج ہے ہی اندھیرے کو روشنی میں دیتا ہے۔ اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ اللہ کی اپنی مخلوق سے محبت اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی کہ گناہ جتنے بھی ہوں وہ پردہ ڈال کر لوگوں کو آپ کی عزت دیتا ہے۔ سب کو چھوڑ دینا لیکن اللہ کو نہ چھوڑنا، کیونکہ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس بیمار معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر ہے۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے، آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی۔
تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن اہمیت اخلاق والے کو دی جاتی ہے۔ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مار کر اگر رو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے بہت دور چلے جائیں گے۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں